بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ فریاد افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بد آمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز۔ کیوں جی شرع یورپ بے نزائے کیل و کال، بررا کرداس بر گرگاں حلال۔ اقبال کہندا میں پورا یورپ پھریاں، میں انہاں دا ویکھیا کہ پورا یورپ انج متفق ہے، شرع یورپ بے نزائے کیلو کال۔ اقبال کہندا کدی بھی اتنے باس نہیں ہوئی کہ برما اتنے کی گزر گئی، کدی بھی اتنے باس نہیں ہوئی کہ جناب فلسطین غلیلاں نال اگے گن کھڑی ہون، توپ کھڑی ہون تے غلیلاں نال مسلمان انہاں دا مقابلہ، یہ کدی بھی باس نہیں ہوئی کہ یار غلیل تے توپ دا بھی کدی مقابلہ ہویا، ہاں تے غلیل تے ٹینکاں دا بھی کدی مقابلہ ہویا۔ کہندا اتنے کدی بھی باس نہیں ہوئی کہ شام دے وچ کیڑی قیامت گزر گئی، اتنے کیڑے کیڑے بم سٹے کہ بیٹھے بیٹھے پورے مسلمانوں دیاں بستیاں خاک ہو گئیاں، بے نزائے کیلو کال۔ کہندا اتنے کدی بھی یہ باس نہیں ہوئی کہ جناب کشمیر وچ کیڑی قیامت گزری، افغانستان وچ قلعہ جنگی وچ کی ہویا، تورا بورا دیا پہاڑیاں دے تھلوں پانی نکل آیا، اتنا انہوں نے جناب اتنے بم باری کی تھی۔ کہندا یہ باساں اتنے کدی بھی نہیں ہوئیاں، بات صرف وہاں یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں 295 کا قانون غلط استعمال، پوری ہاں جی یورپی یونین بھی اس پر ہے، اور ٹرمپ کو بھی اس پر پریشانی ہے، اور جو ٹرمپ کے چمچے یہاں ہیں لبرل، جو کھاتے پاکستان کا ہیں، جو حضور کے نام پر بنا ہے، اور دن رات ناموس رسالت کے خلاف بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند لوگ ہیں، ان کو نئی الیکشن میں آنا چاہیے، ان کو روکو۔ میں کہتے ہوں باپ بھی نہیں روک سکتا۔ اور توجہ 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 توجہ، ان کو روکو۔ ہاں جی جو تورا بورا کی پہاڑیوں کو جلا دینے والے ہیں ان کو لاؤ، جو برما کی بچیوں کے کباب بنانے والے ہیں ان کے حامیوں کو یہاں لاؤ، جو عافیہ صدیقی بیچنے والے ہیں ان کو یہاں لاؤ، اور جو مسجدوں کے سپیکر اتارنے والے ہیں ان کو یہاں لاؤ، جو مسلمانوں کی بیٹیوں کو نچانے والے ہیں ان کو یہاں لاؤ، اور جو مرزائیوں کو بہن بھائی کہنے والے ان کو یہاں لاؤ، جو قرآن و حدیث کو، جو حضور نے فرمایا میری امت گمراہ نہیں ہوگی، وہ قرآن و حدیث کو نصاب سے نکالنے والوں کو یہاں لاؤ، اور ان کو اپنا مرزائیوں کو قیمتی اثاثہ کہنے والوں کو یہاں لاؤ، ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکانے والوں کو یہاں لاؤ، اور ختم نبوت کے غداروں کو یہاں لاؤ، اور ختم نبوت کی جو خاطر گئے ان پر 12,000 شل گرانے والوں کو یہاں لاؤ، اور 8 شہیدوں کرنے والے ختم نبوت کے جرم میں ان کو یہاں لاؤ۔ یہاں باتیں یہ ہوتی ہیں، وہ جی یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے، ان کو سیاست میں کیسے آ گئے، یہ اس کو لاؤ جو ننگیاں بیٹیاں بش نو وکھاندا رہا۔ کیوں جی بش بھی چٹکی مار گیا، کہنے لگا اسی تے سنیا سی بڑے غیرت والے ہوندے مسلمان، کیوں جی اسی تے سنیا سی عبد الرحمان بن عوف تلوار کٹ کے خالی وہ صحابیہ ڈگ پیاں، بنو قینوقاع قبیلے وہ زرگر سن، سارے یہودی سونا بنا دے سن، صحابیہ سونا بنوان گئی دی دکان دے یہودی تے، ایک لونڈے نے یہودی نے آپ دی وہ صحابیہ دی قمیض بند دیتی، وہ پھٹا جے تے بیٹھیاں سن تے وہ اٹھن لگیاں تے ڈہ پیاں تے آپ نے چیخ مار دیتی، وہ ہس پہ لونڈے جتنے دکاندار تے بیٹھے سن وہ سونا بنان والے، عبد الرحمان بن عوف باہروں گزر رہے سن، تسبیح لے کے نہیں تلوار لے کے۔ کیوں جی وہ ایٹم بم بنا لیا انہوں نے، ایٹم بم برسا بھی دیا انہوں نے جاپان کے اوپر، ہاں جی وہ پھر بھی آج امن والے ہیں، اور امت آج تک رسول اللہ کی تلوار کا ایسے کھل کر بیان نہیں کر سکے، نہ مولوی بیان کر سکے، نہ سجادہ نشین بیان کر سکے۔ ان کو پتا تھا نہ مولویوں کو بھی کہ ہم نے بھی بدر میں نہیں جانا، ہاں جی، اور پیروں کو بھی پتا تھا جو 20 قسم کے جبے پہنتے ہوں، جو ہر کس وقت ہاتھ چموانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، جن کے جوتے پہنانے والے اور ہوں، جن کے ہر بیٹے کی گاڑی علیحدہ ہو، جو ختم نبوت پر ادھر حملہ ہو رہا ہو وہ پیر یورپ کے دوروں پر روانہ ہونے والے ہو، اور یورپ میں جا کر نیشنلٹیاں لے رہے ہوں، اور امریکہ کے جناب وہ نیشنلٹی کے لیے فارم پر کر رہے ہوں کہ اگر مجھے، ہاں میرے پاس وہ سارے وہ ان کے حلف نامے موجود ہے، یورپ میں جو کچھ ان سے لیتے ہیں اس میں امریکہ کے حلف نامے میں یہ بھی ہے کہ امریکہ کی حفاظت کے لیے مجھے ہتھیار بھی اٹھانے پڑے تو میں اٹھاؤں گا۔ وہاں جا کر فارم پر کر دیا نیشنلٹی لینے کے لیے کہ میں امریکہ کے لیے ہتھیار بھی اٹھاؤں گا، تو محمد عربی کی تلوار کی بات بھی نہ کر سکا۔ ان لوگوں نے کیا باتیں کرنی تھی،
اور ان لوگوں نے دین کی کیا حفاظت کرنی تھی؟ کیوں جی؟ اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی. اقبال کہتا چنگا ہویا بٹیریا تو بدلیا نال دین بھی بدلیا. شاہینہ دا دین بٹیریاں دے موافق تے ہو نہیں سکدا. ہاں جی او تے اے کدی بدر وچ لے گیا کدی او دے چ لے گیا. پیٹوں تے پتھر بنوا کے تے 50,000 دے لشکر دے سامنے کھڑا کر دیتا. تہ بند بدیا ہوئے. حضرت حذیفہ بن یمان میدان خندق کی جو حضور نے فرمایا حذیفہ 25,000 لشکر دی خبر لے کے آؤ تے ایک تہ بند بدیا ہوئے تے زمین نہ لپٹے ہومن سردی دے بچاؤ واسطے. فرمایا جدوں حضور نے پوچھا نا کون تے کہندے میں اتنی سردی لگی ہوئی سی میں زمین نہ اینڈ لپٹے ہویا سی. فرمایا کون؟ حذیفہ فرمایا اٹھ. کہندے میں اٹھ کھڑا ہوا. عرض کی کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ جا کر لشکر کی خبر لے کر آؤ. کہا یہ بھی نہیں کہا حضور کپڑے بھی نہیں دیتے ٹھنڈی ہوا چل رہی پیٹ ہوتے پتھر بدے تے 50,000 لشکر میں کلیاں جاواں. کہنے لگے میں چل پیا. جدو میں چلیا تو پھر حضور نے ہاتھ چک دیتے یا اللہ اے حذیفہ تیرے نبی دی گل من گیا انہیں چوں ہی نہیں کی تھی. ہن تیرے نبی اس واسطے دعا منگدا یا اللہ دی دائمی حفاظت کری بائیویں حفاظت کری اتوں بھی حفاظت کری زمین دے تھلوں بھی یا اللہ دی حفاظت وچ نوں لے جاویں. 50,000 دا لشکر ادا جڑا بال بھی ڈنگا نہ کر سکے. کیوں جی؟ میں انہاں ناز تے میں ہمیشہ گل کرنا کہ جنہاں دے اسی کام کردے او سانو بیاسرا چھڑ دے دے. ہاں جی جی حذیفہ بن یمان تہ بند بن کے خندق وال کافراں وال ٹر پے تے دعا ہو گئی تے اسی فیض آباد وال چلے تے اسی انہاں دے سہارے اُتے چلے اور ساڈے کول کیڑا سہارا.